محمد یا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. 21ویں پارے کا 12واں رکوع اور سورہ لقمان کا رکوع نمبر 3 آج میں آپ کے سامنے شروع کروں گا حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. پہلے ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تروا، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ سخر لکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے. میں نے بار بار بتایا کہ مسخر تسخیر کائنات یا مسخر کسے کہتے ہیں، آپ کے کنٹرول میں دے دینا. تو یہاں جب کوئی چیز ہمارے کنٹرول میں آتی ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے پوری کائنات 100% ہمارے کنٹرول میں ہے نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں کنٹرول کا اختیار دے دیا ہے. یہ مطلب ہے مسخر کرنے کا. لہذا اس کا ایک آسان ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے. کچھ ایسی ہیں جن کو تم اپنے کنٹرول میں لے کے خود کام کر رہے ہو، کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے تمہاری خدمت پہ لگا دیا، یعنی ہے سب تمہارے غلام. تو اس معنی میں الم تروا ان اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سخر لکم، تمہارے کام میں لگا دیا ہے، ما فی السماوات، ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور ان تمام چیزوں کو بھی جو زمین میں ہیں، واسبغ علیکم، اور پھیلا دی ہے تمہارے اوپر. اسباغ کسی چیز کو پھیلا دینا، سابغ پھیلی ہوئی چیز. درہیں بنائے کرتے تھے نا سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اللہ نے اس کے لیے سابغات کا لفظ استعمال کیا. بڑی بڑی جو زرہیں ہوا کرتی تھی جو انسان کو مکمل ڈھانپ لیا کرتی تھی. تو سابغ کا یہ مطلب ہوتا ہے. اسبغ یسبغ اسباغاً، یہ باب افعال سے. اسبغ علیکم نعمہ، نعمت کی جمع نعم، عربی میں فعلتن کی جمع فعل آتی ہے. تو اسبغ علیکم نعمہ، اور اپنی نعمتوں کو تم پر پھیلا دیا، ظاہرتاً و باطنتاً، ظاہری نعمتیں بھی اور چھپی ہوئی نعمتیں بھی. ومن الناس، اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں، من یجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. اللہ میں جھگڑا کرنے کا مطلب اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، ولا ہدن، اور نہ ان کے پاس کوئی ہدایت، کوئی آسمانی گائیڈنس ہوتی ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی ایسی کتاب ہوتی ہے جو روشن کتاب ہو، جو حق اور باطل میں تمیز کر رہی ہو. ان تمام دلائل کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو اس کی جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، ان احکام کی اتباع کرو. قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بل نتبع، نہیں بلکہ ہم تو اتباع کریں گے، ما، اس چیز کی، وجدنا علیہ، جس پر ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ دادا کو. اولو کان الشیطان، اللہ فرماتے ہیں کیا، اور اگرچہ شیطان، ولو کانا، یعنی ولو کا معنی کیا ہوتا ہے، میں نے بتایا نا بہت جگہ ولو کا معنی اگرچہ، و ان کا معنی بھی اگرچہ، و ان کانو، ولو کانو، یہ مطلب ایک ہی ہوگا. اگرچہ کان الشیطان، شیطان جو تھا، یدعوہم، ان کے باپ دادا کو بلاتا تھا، اذا عذاب السعیر، بھڑکنے والی آگ کے عذاب کی طرف. شیطان ان کے باپ دادا کو اس راستے پہ بلاتا ہو، پھر بھی تم ان کی اتباع کرو گے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو سپرد کر دے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف. اسلم یسلم اسلام، یعنی اپنے چہرے کو اللہ کی طرف سپرد کر دے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ اچھے عمل کرنے والا بھی ہو. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ، ملا کے پڑھا جاتا ہے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ، استمساک کا معنی مضبوطی سے تھام لینا. تو یہ کئی بار یہ لفظ پہلے آ چکا ہے. استمسکا یعنی اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، ایک چھلے کو، الوثقی جو مضبوط ہے. اوثق اس میں تفضیل ہے نا، زیادہ مضبوط، اور وثقی اس کی مؤنث ہے، جیسے اضربو کی مؤنث ضربہ آتی ہے. تو عروہ چونکہ مؤنث کا لفظ ہے، چھلے کو کہتے ہیں جو بھی رسی کا گول کنارہ نہیں ہوتا، یوں کر کے ایسے گول جو دائرے میں رسی ہوتی ہے، کوئی بھی چھلا، تو اس نے مضبوط چھلے کو مضبوطی سے پکڑ لیا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا جو انجام ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی اینڈ ہر چیز جو اس کا جو جزا اور سزا ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو شخص کفر کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو اے نبی آپ کو غمزدہ نہ کرے اس کا کفر. الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹنا ہے. فننبئہم، نبأ یونبئ، 20 دفعہ گزر چکا ہے یہ لفظ. ہم ان کو خبر دیں گے، بما عملوا، ان اعمال کی جو انہوں نے کیے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو. نمتعہم قلیلا، ہم ان کو فائدہ پہنچائیں گے تھوڑا سا.
متاع یمتع تمتیعا، متاع کہتے ہیں نا دنیا کا تھوڑا سا سامان جو مسافر اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، متاع تھوڑا بہت فائدہ پہنچانا، ہم ان کو فائدہ پہنچائیں گے تھوڑا سا، قلیلاً میں اور تاکید ہے بہت تھوڑا سا، ثم نضطرہم، پھر ہم ان کو گھسیٹ لیں گے، اضطرار کا معنی مجبور کر کے کسی چیز کو کسی کی طرف لے جانا، ضرر سے نکلا ہے، ضرر نقصان کو کہتے ہیں نا، اضطرا اصل میں تھا اضطرار، باب افتعال میں تا کو طا سے بدل دیا تو اضطرار پڑھا جاتا ہے، اصل میں لفظ ہے اضطرار، اکتساب کی طرح۔ تو نضطرہم، پھر ہم ان کو گھسیٹ کے لے جائیں گے، الی عذاب غلیظ، ایک گاڑھے عذاب کی طرف، غلیظ عذاب کہتے ہیں سخت عذاب کو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہتے ہیں اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، یعنی اس کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، مستغنی ہے لوگوں سے، الحمید قابل تعریف ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہو وہ کچھ جو زمین میں ہے، من شجرۃ یعنی درخت، اقلام وہ ہو جائیں قلم، یعنی جو کچھ زمین میں ہے یعنی درخت، تو کیا ترجمہ ہوگا آسان، زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ ہو جائیں، وہ ہوں اگر کیا ہوں، اقلام، قلم کی جمع اقلام، وہ اگر قلم ہو۔ والبحر، اور جو سمندر ابھی موجود ہے، یمدہ من بعدہ، مد یمدو کا معنی مدد کرنا، کسی چیز کو کھینچ کے لمبا کرنا، مد ہے نا، ہم کہتے ہیں اس پہ مد ہے تو اس کو کھینچو، تو اس کا آسان ترجمہ ہوگا والبحر یمدہ، جو سمندر ہے، جو ابھی سمندر موجود ہے، یمدہ من بعدہ، اس سمندر کے بعد اس کو اور زیادہ لمبا کر دے، سبعۃ ابحر، 7 سمندر، بحر کی جمع ابحر، یعنی مزید 7 سمندر اس میں ملا دیے جائیں، جس کی وجہ سے یہ اور زیادہ پھیل جائے۔ تو ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اب آسان ترجمہ میں کر دیتا ہوں، والبحر، اور جو سمندر ہے، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، 7 سمندر اس میں اور زیادہ مل جائیں، تو بھی کیا ہوگا، ما نفیدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات فنا نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ نفیدہ ینفدو کا معنی فنا ہو جانا اور ختم ہو جانا، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی درخت قلم بن جائیں اور سمندر میں مزید 7 سمندر ملا دیے جائیں، تو کیا مطلب، وہ سیاہی بن جائے، یعنی ان شارٹ مثال بیان کی گئی ہے۔ ظاہر ہے قلم جب درخت بن جائیں گے تو قلم کا کام لکھنا ہے نا، اور سمندروں میں 7 سمندر ملا دیے جائیں اور وہ سیاہی بن جائے اور قلم اس سے لکھنا شروع کریں، تو قلم بھی گھس کے ختم ہو جائیں گے، سمندر کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ما نفیدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے کلمات کا مطلب وہ کلمات جن سے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے احسانات بتاتے ہیں اور اللہ کی قدرت بتاتے ہیں، تو اللہ کے جو تعریفی کلمات ہیں ان کو مجازاً اللہ کے کلمات کہا گیا ہے، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ ہی تمہارا بعثکم دوبارہ کھڑا کرنا، یعنی دوبارہ تمہیں اٹھا دینا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک جان کی طرح، یعنی جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا جتنا مشکل ہے، تو اتنا ہی سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اتنا ہی مشکل ہے، اور جتنا ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ پیدا کرنا، پہلی دفعہ پیدا کرنا اور پھر موت دے کے دوبارہ زندہ کرنا آسان ہے، تو اتنا ہی ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کرنا اور ان کو مار کے دوبارہ زندہ کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے، یعنی اللہ کی نظر میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک کو پیدا کرے یا ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کرے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ الم ترى، اے مخاطب کیا تو دیکھتا نہیں ہے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یولج اللیل فی النہار، رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور نہار یعنی دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، کل یجری، ان میں سے ہر ایک چلتا ہے، الی اجل مسمى، ایک متعین مدت تک کے لیے، ہر ایک چل رہا ہے ایک خاص مدت تک کے لیے، وہ چلتا رہے گا اس وقت تک۔
وَأَنَّ اللَّهَ، اور اے مخاطب کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، اس بات کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان اللہ هو الحق، کہ اللہ برحق ہے، واقعی ہے وہ اور برحق رب ہے، کہ اللہ برحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، اور بے شک وہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کے علاوہ، الباطل، وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے، یعنی اس کائنات کو بنایا اور سورج چاند کی حرکتیں، یہ سب یہ بتانے کے لیے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو العلی الکبیر، وہی بڑا اور وہی عظمت والا ہے، اور کبیر یعنی بڑا بھی وہی ہے۔ یہ اس کا الحمدللہ لفظی ترجمہ ہو گیا، تھوڑی بہت گرامر بھی اس میں۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے رکوع میں، پہلے سورہ لقمان جو شروع ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے۔ پھر نیک لوگوں کی اللہ نے صفات بیان کی، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر برے لوگوں کی اللہ نے صفات بیان کی کہ جو گانے بجانے اور لہو و لعب میں لگے رہتے ہیں، اور پھر اللہ کی یاد سے خود بھی غافل ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی غافل کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت بیان کی کہ کیسے اس نے آسمانوں کو بنایا، اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، تم جن کو پوجتے ہو ذرا ان کو بتاؤ نا انہوں نے کیا بنایا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ جیسا تو کسی نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کی، جن میں سب سے پہلے توحید کی نصیحت، پھر اخلاق کی نصیحت، تکبر سے بچنے کی نصیحت۔ اس کے بعد اللہ دوبارہ ان عقلی دلائل کی طرف آتے ہیں کہ تم اللہ کی قدرت پر ایمان کیوں نہیں رکھتے، اور یہ مان کیوں نہیں لیتے کہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، کیونکہ بار بار شیطان انسان کو بہکاتا ہے، بھئی کیسے زندگی ہوگی، مر کے مٹی ہو کے ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ بتا رہے اتنی قدرت اس کی، کیونکہ دیکھیں قرآن آپ کو اصل جو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ یہ کہ موت کے بعد کی زندگی ہے، کیونکہ اگر آپ اس زندگی پر ایمان نہیں لاتے تو پھر کیا، پھر تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ درندوں جیسی زندگی گزارے گا، پھر وہ اچھائی کہاں سے آئے گی اس کے اندر۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا کچھ، کیونکہ دیکھیں بار بار یہ ہوتا ہے کہ یہ عقل سے بہت بعید ہے، یہ عقل سے بہت دور کی بات ہے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا، ہم زندہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں اور بھی تو بہت سے کام ایسے ہیں جو عقل سے بعید ہیں، لیکن میں نے کیے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو تو تم مان لیتے ہو۔ تو اس لیے اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو سارے کام عقل سے بعید ہیں، یہ جتنے کام ہو رہے ہیں کائنات میں، لیکن تم اس لیے مان رہے ہو کہ تم دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ بھی تو عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہاں سے اللہ نے ان دلائل کو شروع کر کے پھر دعویٰ کیا کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، جس اللہ نے تم ان کروڑوں اربوں انسانوں کو پیدا کیا ہے نا، تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ کے لیے ایک کو مار کے پیدا کرنا یا کروڑوں کو مار کے پیدا کرنا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ جب اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے تو وہ جو چاہے کر گزرتا ہے وہ۔ اس لیے اللہ نے اپنی قدرت بیان کی، فرمایا الم تروا ان اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ تو یہ خود بخود تھوڑی تمہارے کام میں لگے ہیں، ان کو تو کسی نے لگایا ہے کام میں، ورنہ سورج کو کیا پڑی کہ تمہیں روشنی دیتا رہے اور تمہارے ہڈیوں میں وائٹامن ڈی پیدا کرتا رہے، چاند کو کیا پڑی کہ وہ تمہیں تاریخیں بتاتا رہے، اور زمین کی جو بیلنس ہے، کشش کا نظام ہے، اس کو قائم رکھنے میں مدد کرے تمہاری۔ تو یہ سارے اجرام کو کیا پڑی اس کی؟ یہ تو اللہ ہے جس نے ہر چیز کو اس طرح سے اسٹیبل کیا ہے کہ انسان کے لیے وہ مفید اور کارآمد ثابت ہو جائے۔ الم ترو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں تمہارے کام میں لگا دیا، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور پھیلا دی اپنی نعمتیں اس نے تم پر، جو ظاہری بھی اور باطنی بھی، چھپی ہوئی بھی اور کھلی ہوئی بھی۔ بہت سی نعمتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں اور بہت سی تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آج سائنس ترقی کر رہی ہے تو بتا رہی ہے کہ کیسے کیسے انسان کی باڈی کے اندر اللہ کی قدرت کے نمونے موجود ہیں جو ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ یہ جو جراثیم کا پورا نظام ہے، جو ہمارا قوت مدافعت ہے، یہ پہلے تھوڑی دریافت ہوا تھا، یہ تو بعد میں دریافت ہوا ہے کہ ہماری باڈی میں بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں جو باہر کے بیکٹیریا سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت کچھ اس کائنات میں ایسا ہے جو ہماری خدمت میں ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس میں گویا ایک اشکال کا جواب بھی آج ملحد لوگ کہتے ہیں بہت سے ستارے ایسے ہیں جو ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ سب کچھ تمہارے کام میں لگا دیا۔ تو بھائی ابھی آپ نے اتنی ترقی تو نہیں کی ہے نا کہ پوری کائنات کو آپ نے فتح کر لیا ہو۔ تو ہمیں کیا پتہ کہ اس کائنات میں ہو سکتا ہے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے ان کا وجود ضروری ہو، تو یہ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو سب کچھ ہمارے کام میں اللہ نے، کچھ نہیں ہوتا تو یہ ستارے آسمان کو مزین کرنے کا ذریعہ تو ہے نا، جن کو بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔
تو راستے دکھاتے ہیں، اور بہت سے ستارے جن کو آپ کو جن کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا، عین ممکن ہے کل سمجھ میں آ جائے اور عین ممکن ہے نہ بھی سمجھ میں آئے، کیونکہ دعویٰ جب کیا جائے گا جب آپ یہ کہیں کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، اور یہ انسان قیامت تک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ہر چیز میرے علم کے احاطے میں آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سی نعمتیں جو چھپی ہوئی ہیں اور جو ظاہر ہیں وہ سب، وَمِنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ تو یہ دلائل بیان کر رہا ہے اپنے برحق ہونے کے، لیکن لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ دو طرح کے دلائل ہوتے ہیں، ایک عقلی اور ایک نقلی۔ نقلی کا مطلب پیغمبروں سے کچھ منقول ہو، اور عقلی کا مطلب عقل سے فیصلہ کریں۔ تو پیغمبروں سے جو کچھ منقول ہوتا ہے یا تو وہ پیغمبروں کی باتیں ہوتی ہیں یا آسمانی کتابیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے تینوں دلائل کا تذکرہ کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں نہ ان کے پاس بغیر علم کوئی عقلی دلیل ہے، کہ جیسے یہ ڈارون کی تھیوری خود بخود بنا، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر، ہوائی باتیں ہیں یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، وہ ہے تو طاقتور ہے یا نہیں ہے، اور اس کا کوئی شریک ہے یا نہیں۔ تو ان کے پاس ان باتوں پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، بغیر دلیل کے ہوائی تکے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور ولا ہدن، اور نہ کوئی ہدایت ہوتی ہے، کوئی گائیڈنس پچھلے پیغمبروں سے کوئی منقول بات ہوتی ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی آسمانی کتاب جو واضح حق اور باطل کو دو اور دو چار کی طرح واضح کر دے۔ یعنی دلیل یا تو مذہب ہوگا یا عقل ہوگی نا، تو نہ مذہب ہے نہ عقل ہے، خود ساختہ مذاہب ہیں اپنے گڑھے ہوئے، تو اس کو تو مذہب نہیں کہا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے نہ تمہارے پاس عقلی دلیل ہے نہ تمہارے پاس پیغمبروں سے کوئی دلیل ہے، تو اب جب قرآن نازل ہو رہا ہے، جو کچھ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اس کو مان لو، تو جواب میں کیا کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، نہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس دین پر پایا ہم اس کی اتباع کریں گے۔ یہ زبردست آیت ہے، میں سمجھتا ہوں آج جو بھی ملحد اور ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں نا ہم کسی کی نہیں مانتے، اور یا جو سیکولر طبقہ ہے ہمارا جو کہتا ہے مذہب کو نہیں مانتے، حقیقت میں، اور وہ کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ مان رہے ہوتے ہیں کسی کو۔ یہ یا تو اپنے باپ دادا کو مان رہے ہوتے ہیں یا سائنسدانوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یا ان میں میجورٹی ایسی ہے جو خواہشات کو فالو کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے مذہب کو مان لیا تو زنا حرام ہو جائے گا، شراب حرام ہو جائے گی، ہومو سیکشولیٹی حرام ہو جائے گی، نائٹ کلب میں جانا اور عیاشی کرنا حرام ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کسی کو فالو نہیں کرتے، عقل میں عقل کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ عقل کو فالو کریں وہ تو قرآن کی باتیں ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ عقل کو فالو نہیں کرتے، خواہشات کو فالو کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ کسی کو فالو نہیں کرتے۔ جیسے آج کل جو ایک عام لوگ ہوتے ہیں نا جو ان کے پاس قرآن و سنت کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کر رہے، حالانکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کی، اپنے باپ دادا کی یا جاہل پیروں کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو ہر شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی اتباع کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ کے پاس دو آپشن ہے، یا تو اللہ کا کلام جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے اس کی اتباع کر لو، یا اپنے کلچر یا باپ دادا یا خواہشات کی اتباع کر لو۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے اس کی اتباع کرو، تو جواب میں کہتے ہیں نہ ہم باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کتنا مبارک راستہ چھوڑ کر کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا شیطان اگر ان کے باپ دادا کو جہنم کی آگ کی طرف بلا رہا تھا تو بھی ان کی اتباع کرو گے؟ یعنی تمہارے باپ دادے جہنم میں کود رہے تھے پھر بھی ان کو فالو کرو گے تم؟ تو یہ کیسی عجیب بات ہے، اپنے باپ دادا کے برحق ہونے کی دلیل تو قائم کرو۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ آپ کلچر کو فالو کرنا شروع کر دیں، قرآن و سنت کو چھوڑ کر آپ جاہل پیروں کو فالو کرنا شروع کر دیں جن کے برحق ہونے کی خود آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسے لوگوں کو فالو کریں جن کے برحق ہونے کی دلیل ہے تو پھر وہ تو فالو کرنے کا حکم ہے، جیسے سورہ لقمان میں اس سے پہلے والی تفسیر کے لیکچر میں نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں علماء صلحاء مجتہدین، ان کے راستے پہ تم نے چلنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے، تم نے اتباع کرنی ہے ان کی۔ تو یہاں سے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مجتہدین کی تقلید حرام ہے اس آیت کی روشنی میں، کہ ما انزل اللہ جو ہے اس کی اتباع کرو، مجتہدین کی اتباع نہ کرو، تو خوب سمجھ لیں کہ ما انزل اللہ، مجتہدین نے ما انزل اللہ ہی کو فالو کیا ہے، لہذا اگر کوئی مجتہدین کو فالو کرتا ہے تو وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ وہ جہنم کے راستے کی طرف نہیں بلاتے تھے لوگوں کو، وہ قرآن و سنت کے راستے کی طرف بلاتے تھے۔ تو قرآن و سنت میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن پر اتفاق ہو گیا اور کچھ چیزیں ایسی جن میں اختلاف ہو گیا، تو ان میں اگر کوئی کسی مجتہد کو فالو کرے گا
اس پہ گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ اس کو تو وہ تو عین مطلوب ہے، وہ تو قرآن کا حکم ہے کہ باپ دادا کو چھوڑو اور جو اہل حق علماء صلحاء ہیں جو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں ان کے پیچھے چلو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دے گا، یعنی اسلام لے آئے گا۔ کیونکہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم بزبان حال یہ اقرار کرتے ہیں کہ آج سے مجھ پر میری نہیں چلے گی، بلکہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے صحیح کہا میں صحیح مانوں گا، جس کو غلط کہا میں غلط مانوں گا۔ اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحْسِنٌ، پھر زبانی دعویٰ نہ کرے بلکہ پریکٹیکلی وہ اچھے عمل بھی کر کے دکھائے۔ تبھی قرآن نے جہاں بھی نجات کا تذکرہ کیا نا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا لازمی تذکرہ کیا۔ اس لیے مسلمانوں کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم صرف اگر مسلمان ہو گئے تو ہم لازمی جو ہے وہ ہمیں اب سزا نہیں ملے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے کامل نجات جو بیان کی ہے وہ اسی پر بیان کی ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لاؤ اور پھر آگے اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرو۔ فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو تحقیق اس نے ایک مضبوط چھلا تھام لیا۔ کیا مطلب؟ ہم جب سمندر میں ڈوب رہے ہوتے ہیں تو ہیلی کاپٹر سے ایک رسی ہوتی ہے نا جس میں چھلا ہوتا ہے، آج کل تو سیڑھیاں ہوتی ہیں، پہلے ظاہر ہے چھلے ہوا کرتے تھے، تو جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اب وہ ڈوبنے سے بچ جائے گا۔ طوفانوں میں بچانے کے لیے کسی نے رسی پھینک دی تو آپ نے چھلا پکڑ لیا تو اب آپ ان طوفانوں کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تو اللہ میاں نے بھی بڑی پیاری مثال دی کہ جو قرآن و سنت کو تھام لے گا، یعنی اسلام کو تھام لے گا، تو اب طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور جو نہیں تھامے گا تو وہ کلابازیاں کھاتا رہے گا۔ ملحد لوگ ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں، سیکولر لوگ ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں، کلابازیاں کھاتے رہتے ہیں۔ مشرک ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مشرکین کا مذہب ہر 10-15 سال کے بعد چینج ہوتا رہتا ہے، بدعتیوں کا مذہب ہر 10-15 سال کے بعد چینج ہوتا رہتا ہے، تو اس میں چینجنگ آتی رہتی ہے۔ جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں نا حقیقی معنوں میں، وہ 1200 سال پہلے بھی اسی طرح تھے ان کے وہ نظریات اور اعمال بھی وہی، آج بھی وہی ہیں ان کی، اور 1000 سال کے بعد بھی ویسے ہی ہوں گے۔ کیوں؟ وہ کانفیڈنٹلی ایک چیز پر عمل کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ ٹھیک ہے، وہ کلابازیاں نہیں کھاتے۔ تو اسلام کے علاوہ جتنے بھی طریقے آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے ان میں آپ کانفیڈنٹلی ان پر عمل نہیں کر سکتے، آپ اس میں کلابازیاں کھاتے رہیں گے، اور قرآن دوسری جگہ پر کہتا ہے حیران سرگردان وادیوں میں گھومتے رہیں گے، ان کو اطمینان نہیں ہوگا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، بار بار ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا رہے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑے کو جو ہے نا مضبوطی سے تھام لیا ہے، اب دنیا اور آخرت کے طوفان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب یہ لازمی یہ نجات حاصل کرے گا لازمی۔ الینا مرجعہم، ہاں آگے اللہ نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور جو ہیں وہ انجام ان کا اللہ ہی کی طرف ہے، لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو یعنی ابھی حالت کو مت دیکھو، ہر چیز کے اینڈ کو دیکھنا چاہیے۔ تو اینڈ انہی کا اچھا ہوگا جو اللہ اس کے رسول کی مان کر چلتے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، پس جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، وقتی طور پر وہ پل بھی جائے گا، پھل بھی جائے گا اور ترقی بھی کر لے گا، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انجام اللہ اچھے جو نیک لوگ ہوں گے انہی کا اچھا کرے گا۔ فرمایا جو کفر کر رہا ہے اس کے کفر سے غمزدہ مت ہو۔ کیوں؟ الینا مرجعہم، آنا کہاں ہے بھائی؟ ہمارے پاس آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جو عمل کیا ہم خبر دے دیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو کیسے خبر دے گا؟ تجھے کیا سب پتہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں اعمال تو دور کی بات، جو ذات الصدور ہے نا، سینے کے بھید ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں، تو میں کیسے چھوڑ دوں گا؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو پھر دنیا میں کیوں ان کو چھوڑ دیتا ہے؟ دنیا میں تو نافرمان زیادہ پھل پھول رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، ترقیاں کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا، میں ان کو تھوڑا سا دنیا میں فائدہ پہنچاؤں گا۔ کیوں اللہ نے اس کو تھوڑا سا کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کی نظر میں قارون کا خزانہ بھی اگر دنیا میں ہے تو وہ تھوڑا ہی ہے، وجہ اس کی ہے کہ فنا ہونے والا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں دے دوں گا ان کو، لینڈ کروزر میں گھومیں گے، فراریوں میں گھومیں گے، نائٹ کلب میں ناچیں گے، شرابیں پئیں گے، خوب دولت کمائیں گے، بڑا پروٹوکول ہوگا، تو اس سب کو اللہ کہہ رہا ہے نمتعہم قلیلا، تھوڑا سا فائدہ میں ان کو دے دوں گا۔ تو اس سے ٹینشن نہ لو کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ ان سے خوش ہے، نہ 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 نہ، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ان کو گھسیٹ کے لاؤں گا، ہم ان کو لے کر آئیں گے سخت عذاب کی طرف۔ آگے اللہ پھر دلائل کی طرف آتے ہیں۔
فرمایا دیکھو، کیونکہ اولین مخاطب مشرکین مکہ تھے، فرمایا دیکھو جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا خدا کتنے، تو کہتے ہیں ایک اللہ ہے۔ آج بھی ہندو سے آپ پوچھیں، ہندوؤں کے کلپ آ رہے ہوتے ہیں، کسی خاتون نے ایک ہندو پنڈت سے پوچھا بھائی بھگوان کتنے، مسلمان تو کہتے ہیں ایک اللہ ہے، تو اس نے کہا بھائی بھگوان اصل تو ایک ہی ہے۔ آج بھی مشرک یہ مانتا ہے کہ جو خالق ہے، کریٹر ہے، وہ ایک ہی ہے، تو اللہ کہتے ہیں جب وہ ہے تو پھر اسی کی عبادت کرو نا، مانتے بھی ہو زبان سے۔ جو مشرک لوگ ہیں، آپ زبانی دعویٰ سب یہی کرتے ہیں کہ ایک خدا ہے، ایک معبود ہے، ایک کریٹر ہے، تو کیونکہ دو چار مل کے تھوڑی کائنات کو بنائیں گے، تو اتنی سینس تو ہر مشرک میں ہوتی ہے، اسی کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ آج آپ سکھوں سے پوچھیں، آپ عیسائیوں سے پوچھیں، یہودی سے پوچھیں، حتیٰ کہ ہندوؤں سے پوچھیں، بدھسٹ سے پوچھیں، سب کا جواب یہی ہوگا بھائی کریٹر ایک ہی ہے، کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل الحمدللہ، کہہ دیجئے بس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر الحمدللہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جو بیسک بات ہے نا جس پہ توحید کی بنیاد قائم ہے، الحمدللہ یہ اس کو مانتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہمارا کسی سے مناظرہ ہو رہا ہو اور ہم کہیں بتاؤ اس حدیث کو تم صحیح مانتے ہو نہیں مانتے، وہ کہیں ہاں مانتا ہوں، کہتے ہیں الحمدللہ بھائی مسئلہ حل ہو گیا ہمارا، اب باقی آگے چیز تو آپ کو ماننی پڑے گی۔ تو بالکل یہی انداز اللہ تعالیٰ کا ہے کہ آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ تم اس چیز کو تو مانتے ہو نا، جب مانتے ہو تو پھر تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ معبود صرف ایک ہے۔ اور دوسرا الحمدللہ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو کریٹر ہے جس کو تم مانتے ہو کہ ایک ہے، تو تمام تعریفیں پھر اسی کے لیے، تعریف کے قابل صرف وہی ہے، اور جو تعریف کے قابل ہوتا ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ تعریف کے قابل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر آگے اللہ اسی کی تاکید کرتے ہیں کہ جب کریٹر اللہ ہے تو مالک بھی اللہ ہے، بنا کے چھوڑ تھوڑی دیا اس نے کہ ساری کائنات بنا دی، دھماکے کے ساتھ پوری کائنات کو پھیلا دیا، اس کے بعد وہ غافل ہو کے بیٹھ گیا جو مرضی کرتے رہو۔ نا للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، الحمید، قابل تعریف ہے۔ کیونکہ جو اکثر غنی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں، ان کا کوئی کچھ بگاڑ تو سکتا نہیں ہے، تو لیکن اللہ وہ غنی ہے جو قابل تعریف ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں اللہ نے اپنی تعریفیں کی نا پورے رکوع میں، اب اللہ ایک مثال سے بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی تعریفیں، اللہ نے بتایا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو مسخر کیا، جس نے تو ایسی نعمتیں تمہیں دی جو چھپی ہوئی بھی ہیں اور ظاہری بھی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سارے سمندر اور ان کے ساتھ 7 سمندر ان جیسے ملا دیے جائیں، ان کا حجم 7 گنا بڑھا دیا جائے اور یہ سیاہی بن جائیں، اور جتنے دنیا میں درخت ہیں کاٹ کے قلم بنا دیے جائیں، اور پھر کوئی اللہ کی حمد و ثنا لکھے، اللہ کی تعریفیں لکھنا شروع کرے، قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے اور سیاہی خشک ہو جائے گی، مگر اللہ کے کلمات جو اللہ کی تعریف میں لکھے جائیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے جب وہ ایسی ذات ہے تو پھر اسی کی عبادت کیا کرو۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر جو کچھ زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر جو ہے اس کے ساتھ مزید 7 سمندر شامل ہو جائیں، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ کے جو تعریفی کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ حکمت والا کا مطلب کیا کہ ایسا پاورفل بادشاہ ہے تو نافرمانوں کو سزا کیوں نہیں دے دیتا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی حکمت ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، جو اصل دعویٰ تھا اب اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو اتنی بڑی کائنات بنا دے اور سب کچھ کر سکتا ہو، تو جب وہ ایک انسان کو پیدا کر سکتا ہے تو ایک انسان کو پیدا کرنا یا کروڑوں کو پیدا کرنا اس کے لیے برابر، اور جب ایک انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو ایک کو زندہ کرنا یا کروڑوں کو زندہ کرنا یہ بھی اس کے لیے ایک جیسا ہے۔ اس کو لاجک سے سمجھیں۔ دیکھیں جو بھی کسی کام کرنے میں سبب کا محتاج ہوگا نا، تو سبب جتنے طاقتور ہوں گے کام اتنا ہی اس کام کے وجود کا امکان ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے، تو پانی کا حصول جتنا آسان ہوگا آپ کی پیاس بجھنے کے چانسز بھی اتنے زیادہ ہوں گے۔ تو انسان اور جتنی بھی مخلوق ہے اس کائنات میں کچھ کرنے میں سبب کے محتاج ہے، کوئی لاجک ہوگی تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔
تو لہذا ایک حد تک ہم جا سکتے ہیں، کیونکہ اسباب ایک حد تک ہوتے ہیں. مجھے دیکھنے کے لیے میرے پاس ایک سبب ہے، وہ ہے آنکھ. ظاہر ہے آنکھ لامحدود صلاحیت نہیں رکھتی، تو میں ایک حد تک دیکھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے نا، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ضروری نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک لاجک ہو اس کی، کیونکہ پہلی دفعہ جس نے بنایا اس کی تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے نا. پہلی دفعہ جب اس کائنات کو بنایا عدم سے، کوئی چیز تھی نہیں، تو انرجی کہاں سے آئی، دھماکے کہاں سے ہو گئے؟ کوئی نہ کوئی چیز تو فرسٹ ٹائم اس نے پیدا کی ہوگی نا. تو جب فرسٹ ٹائم اس نے پیدا کیا اس وقت کوئی سبب نہیں تھا، کلمہ کن کی طاقت سے پیدا کیا. تو جو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ کرنے میں کسی لاجک یا کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ برابر ہے اس کے لیے. پھر ایک انسان کو پیدا کرے یا 100 انسانوں کو پیدا کرے، وہ ایک کائنات کو بنائے یا اس جیسی ہزاروں کائناتیں بنا دیں، کیونکہ وہ اس کے ارادے کا نام وجود ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے، تمہارے لیے ہے کہ ڈاکٹر 4 مریضوں کو تو ٹھیک کر سکتا ہے، 5 کو ٹھیک کرنے گیا تو وہ خود نہ بیمار ہو جائے. یہ سب انسانوں کے لیے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ایک انسان کو پیدا کر کے مار دینا اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دینا، یا کروڑوں اربوں انسانوں کو پیدا کر کے مار دینا اور دوبارہ زندہ کر دینا برابر ہے. یہ اصل میں ایک اشکال کا جواب ہے کہ مشرکین کے ذہن میں اور آج بھی ملحدین کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یار کروڑوں اربوں انسان آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اور آج تک آتے رہے، تو یہ کہاں سے اتنے سارے لوگ کیسے زندہ ہوں گے بھائی؟ یہ تو کیا کوئی ایک انسان کی ہم اگر بات کرتے ہیں زندہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کوئی سائنٹیفک لاجک ہو اور ریورس ہو جائے، وہ ڈارون والا عمل جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی لاجک بیان کی جا سکتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں بھائی اللہ اللاجیکل ایسے کام بھی کر سکتا ہے جس کی کوئی لاجک نہ ہو، کیونکہ پہلی دفعہ جب اس نے پیدا کیا اس وقت تو کوئی لاجک نہیں تھی نا. بعد میں اس نے لاجک کے بندھن میں باندھ دیا، اسباب کے بندھن میں باندھ دیا اس کائنات کو. فرسٹ ٹائم تو اپنی قدرت سے کر رہا ہے وہ. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ہو یا ہزاروں کروڑوں، اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا ایک ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک جان کو پیدا کر کے دوبارہ زندہ کر لے. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تم جو کچھ باتیں کر رہے ہو نا اللہ کے بارے میں، اتنے دلائل قائم کر دیے اللہ نے، پھر بھی تم الٹی باتیں کرو گے، سن بھی رہا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے، یعنی اس کا علم کامل ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، پھر اللہ اپنی قدرت بیان کرتے ہیں، دیکھتے نہیں اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. کیسے یہ بڑی قدرت ہے کہ زمین کو گھما دیا اس نے 23 ڈگری پر اور دن اور رات بن رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اتنے بڑے گولے کو ایسے گھما دیا سورج کے گرد. اور وسخر الشمس والقمر، اور سورج و چاند کو تمہاری خدمت میں لگا دیا. کل یجری الی اجل مسمی، ایک خاص مدت تک کے لیے سب چل رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے اجرام کو دھکا دے کے اس نے چلا دیا. سورج نظام شمسی سمیت چل رہا ہے، چاند اپنی ایک خاص رفتار سے چل رہا ہے، سب کے ایک مدار بھی ہیں. اتنی بڑی بڑی قدرت کا جو حامل ہو اور جو کچھ کر رہا ہو، اس کے لیے دوبارہ انسان پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے؟ اور کیا دیکھتے نہیں اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے؟ جو باخبر نہیں ہوتا وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اللہ اپنی قدرت کے نمونے کیوں دکھا رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ برحق ہے. برحق کا کیا مطلب؟ اس کا وجود بھی برحق، اس کی توحید بھی برحق، اس کی باتیں بھی برحق اور اس کے دعوے بھی برحق. وانما يدعون من دونه الباطل، اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پوچھتے ہو وہ سب لچڑ ہیں. باطل کا مطلب لچڑ، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، لہذا وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. وان اللہ هو العلی الکبیر، اور یہ بات یہ سب اس لیے بھی ہے کہ ثابت ہو جائے کہ اللہ عظمت والا. علی کا معنی معنوی طور پر بلندی کو علی کہا گیا ہے کہ عظمت والا بھی ہے، اور کبیر وہ بڑا بھی ہے. یعنی معنوی طور پہ بھی بلندی بھی ہے اس میں. معنوی طور میں جو مفہوم ہوتی ہے نا، علو کہتے ہیں. علو اصل میں کہتے ہیں بلندی کو. عالی مقام ہے نا جو جس کا مرتبہ اونچا ہو، جو کسی اوپر والی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہو، اس کو بھی عالی کہا جاتا ہے. اعلیٰ دوسرے کے مقابلے میں جو زیادہ اونچی جگہ پر ہو. اور کبیر کا معنی بڑا. تو مطلب حاصل دونوں کا ایک ہی ہے کہ ہر لحاظ سے بڑائی اس کا اہل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم سورہ لقمان کے آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں، یعنی سورہ لقمان کا رکوع نمبر 4 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 13. ٹائم تھوڑا سا رہ گیا تو دیکھتے ہیں اگر ترجمہ ہو جائے اس میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ کرتا ہوں، پھر تفسیر ہوگی انشاءاللہ. الم ترى ان الفلک، ہے مخاطب کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ کشتی جو ہے تجری فی البحر، سمندر میں چلتی ہے، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، لی یوریکم، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اللہ تعالیٰ، من آیاتہ، اپنی نشانیاں. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس بات میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، غشیہ یغشا کئی بار لفظ آ چکا ہے، موجن سمندر کی موجیں، کالظلل سائبانوں کی طرح، ظلہ سائبان کو کہتے ہیں، ظلل اس کی جمع آتی ہے، یعنی سائبانوں کی طرح، نہیں بڑے بڑے سائبان ہوتے ہیں جو چھاؤں کے لیے ہوتے ہیں. دعوا اللہ، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے پکار کو خالص کرتے ہوئے. دین کا لفظ پہلے بتا چکا ہوں، دعا کے معنی میں بھی آتا ہے، نہیں دعا اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں. فلما نجاہم الی البر، پھر اللہ جب ان کو نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اعتدال پہ قائم رہتے ہیں. اعتدال کا مطلب توحید پہ، اپنے دعوے پر قائم رہتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری نشانیوں کا، الا مگر، وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر ہر بدعہد، خطار کہتے ہیں عہد شکنی کرنے والا، کفور سخت ناشکرا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اور ڈرو ایک ایسے دن سے، لا یجزی والد، کہ بدلہ نہیں دے گا کوئی والد، عن ولدہ، اپنے ولد یعنی اپنے بچے کی طرف سے، ولا مولود، اور نہ ہی کوئی مولود یعنی جو جس کو جنا گیا ہو، یعنی جو اولاد ہے، مولود اولاد کو کہتے ہیں، اور نہ کوئی بچہ، ہوا جازن، یعنی جو اولاد ہے نہ ہی وہ جازن بدلہ دینے والی ہوگی. جازن اصل میں جازیون تھا، اس میں فاعل ہے نا ضاربن کی طرح، نہ ہی وہ بدلہ دینے والا ہوگا، والدہ، اپنے والد کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، یعنی نہ باپ اپنی اولاد کی طرف سے کوئی بدلہ دے سکتا ہے، اور نہ اولاد اپنے باپ کی طرف سے عذاب سے جان چھڑانے کے لیے کوئی بدلہ دے سکتی ہے، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، غر یغر، غرورن کا معنی دھوکہ دینا. عربی میں غرور، اور غرور اس کو نہیں کہتے جس کو عربی اردو میں کہتے ہیں، اردو میں تو غرور کہتے ہیں تکبر کو، غرور ہے بھئی اس میں. عربی میں غرور کا معنی دھوکہ دینا، اور غرور دھوکہ دینے والے کو کہتے ہیں. تو لا تغرنکم، غر یغر سے تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، ولا یغرنکم، اور تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، دھوکہ دینے والا یعنی شیطان. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اس کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارشیں برساتا ہے. غیث اصل میں مدد کو کہتے ہیں نا، تو بارش کو بھی غیث اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جب آتی ہے تو انسان کی مدد ہوتی ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، رحم جس میں بچہ بنتا ہے، ارحام اس کی جمع. وما تدری نفس، اور کسی نفس کو معلوم نہیں ہے، درا یدری درایتن، ضرب یضرب کی طرح جاننا، اور کوئی نفس نہیں جانتا، ماذا تکسب غدا، کیا چیز وہ کمائے گا کل. کسب یکسب، کرنا، جو بھی کام ہم کرتے ہیں. تکسب مؤنث کا صیغہ اس لیے کہ نفس کا لفظ مؤنث ہے. کسی نفس کو معلوم نہیں ہے کہ کل وہ کیا کرے گا. وما تدری نفس، اور کسی نفس کو معلوم نہیں ہے، بأی ارض تموت، کہ کس جگہ اس کی موت واقع ہوگی. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ جی ہمارا رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا. چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، اس میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا اس رکوع کو، تو اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ لقمان کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 4 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 13، اس کی میں تفسیر انشاءاللہ شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.